الحمد للہ وکفی علی عباده الذین اصطفی 16واں پارہ سورہ مریم آیات مبارکہ 34 اور 35 کی آپ حضرات و خواتین نے تلاوت کی۔ آیت شریفہ 34 الفاظ مبارکہ کے معنی ذالک وہ عیسی ابن مریم، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، قول الحق حق بات، الذی وہ جو کہ فیہ یمترون اسی میں وہ شک کرتے ہیں۔ وہ عیسیٰ بن مریم حق بات جس میں ہی وہ شک کرتے ہیں۔ ذالک اس میں اشارہ دور کے لیے۔ اب عیسیٰ بن مریم کا ذکر تو ساتھ ہے تو دور کا اشارہ کیوں؟ اللہ بہتر جانے، ان کی شان کی بلندی کی طرف اشارہ کرنے کی، جیسے قرآن کریم ساتھ ہے اور اشارہ دور کا۔ ذالک الکتاب وہ کتاب جو قرآن کریم ہاتھ میں ہے، اس کتاب کی شان و عظمت کی بلندی کی طرف توجہ دلانے کی۔ عیسیٰ بن مریم سب لوگ کہتے ہیں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عبد المطلب، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما، تو یہاں اماں کی طرف نسبت کی کہ اللہ پاک نے انہیں بغیر ابا کے اپنی رحمت سے بطور نشانی پیدا فرمایا۔ حق بات جس میں ہی وہ شک کرتے ہیں۔ کون شک کرتے ہیں؟ یہودی بھی اور نصرانی بھی۔ یہودی بکتے ہیں کہ معاذ اللہ ان کی والدہ نے برائی کی۔ یہ دیکھیے، یہ ہے دین، یہ سلامتی والے ہیں جو ایک امت کے نبی اور بہت بڑے نبی اور انہی کی طرف بھیجے گئے نبی موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنو اسرائیل ہی کی طرف بھیجے جانے والے نبی عیسیٰ بن مریم، اور ان کی یاوہ گوئی بےہودہ بات کیا ہے کہ ان کی اماں معاذ اللہ اس نے غلط کام کیا اور عیسیٰ پیدا ہوئے۔ یہ ہے دین ان کا۔ ایسے کیا کہیں، لوگوں کو حق ہے کہ اسلام ایسے عظیم مذہب کے بارے میں اپنی گندی زبانوں کو حرکت دے۔ کہیں اسلام میں بھی کسی اللہ کے نبی کے بارے میں، وہ یہودیوں کے ہاں محترم ہو یا نصرانیوں کے ہاں، کسی نبی کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے؟ نہیں، کہی نہیں گئی۔ جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کر کے کسی نبی کے بارے میں یہ کہے، وہ سوچے کہ مسلمان رہا ہے کہ اسلام سے نکل۔ یہ ہے ہمارا دین، قابل فخر ہمارا دین ہے یا ان کا؟ اور نصرانی وہ بھی بھٹک گئے، وہ دشمنی میں بٹکے، یہ محبت میں بٹکے۔ انہوں نے کیا بکا کہ اللہ کی بیوی تھی جس سے معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، معاذ اللہ۔ وہ بھی غلط، یہ بھی غلط، دشمنی والے بھی غلط اور محبت کا دعویٰ کرنے والے بھی غلط۔ سیدھی راہ کس دین نے اپنائی؟ اسلام نے۔ اب اس کے بعد فرمایا ما کان للہ، اس سے پہلے یہ بات کس کی ہے؟ ذالک عیسی ابن مریم،
یہ بات کس کی ہے؟ اللہ پاک کی. اور عیسیٰ علیہ السلام نے خود اس کی خبر کب دی؟ جب وہ اماں کی گود میں تھے. اپنے بارے میں جو ان کی خبر ہے وہ درست ہے، یا جو یہودی یا واگوئی کریں یا نصرانی غلط بات کہیں، دونوں میں سے کس گروہ کی بات ٹھیک؟ دونوں غلط ہیں. عیسیٰ بن مریم نے جو اپنے بارے میں کہا وہ ٹھیک، اور جس کی تائید رب العالمین فرما رہے ہیں. اور یہ دلیل ہم کہہ سکتے ہیں نقوی ہے، یعنی اللہ پاک نے بیان کیا ہے، اور اس کے ساتھ عقلی دلیل. عقل کا تقاضا بھی کیا ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہو. اب دیکھیے ذرا توجہ فرمانا. ما کان للہ الفاظ شریفہ کے معنی نہیں تھا، کانا تھا، للہ اللہ تعالی کے لیے، ان یتخذ من ولد، یہ کہ پکڑیں کوئی اولاد، ان یتخذ من ولد کہ پکڑیں بنائے کوئی بھی اولاد. سبحانہ، وہ پاک ہے. اذا قضا، جب فیصلہ کرے، قضا یقضی فیصلہ کرنا، اور اسی سے قاضی. قاضی کو قاضی کیوں کہتے ہیں؟ کہ فیصلہ. اور اسی سے قضیہ کہ معاملہ، کیس، وہ سب اسی سے ہیں. اذا قضا امرا کسی کام کا، فإنما تو یقیناً یقول وہ فرماتے ہیں، لہو اس کے لیے، کن ہو جا، فیکون تو ہو جاتا. بابحاورہ ترجمہ نہیں تھا اللہ کے لیے یہ کہ کوئی بھی اولاد بنائیں یا کوئی بھی اولاد پکڑیں یا کوئی بھی اولاد اختیار کریں. وہ پاک ہیں. جب وہ کسی بات کا فیصلہ کریں تو یقیناً کہتے ہیں، فرماتے ہیں، ہو جا سو ہو جاتی ہے. پھر آئیے اس آیت کریمہ کی طرف. کھانا تھا، یہ استمرار کے لیے، کنٹینیوٹی کے لیے. کیا مطلب؟ نئی بات اللہ کے لیے تھی، نہ ہے، نہ ہوگی. جس چیز کی نفی کی گئی ہے یہ زمانہ ماضی میں نہ تھی، حال میں نہیں ہے، اور فیوچر میں نہیں ہوگی. ان یتخذ کہ وہ پکڑیں، من ولد، من پرپوزیشن حرف جار، ولد دیکھیے کامن ناؤن. ترجمہ کیا ہوگا؟ کوئی بھی اولاد. ولد کہنے میں بھی عموم، کوئی اولاد، اور من بھی کوئی بھی اولاد. سبحانہ، وہ بلند بالا ہیں، پاک ہیں کہ بچے کو بنائے، بچے کو پکڑے. جب وہ فیصلہ کریں، امرن یہ کامن ناؤن ہے. دیکھیے اچھی طرح، اس میں نکرہ ہے تو معنی کسی کام کا، کسی خاص کا نہیں، آسمانوں کے کام کا کسی نہیں، کوئی کام ہماری نگاہ میں چھوٹا ہو یا بڑا ہو، رزق کا ہو، صحت کا ہو، جنگ کا ہو، امن کا ہو، معیشت کا ہو، فیملی لائف کا ہو، سیاسی ہو، معاشی ہو، قومی سطح کا ہو، بین الاقوامی، کچھ بھی ہو. جب وہ فیصلہ کریں کسی کام کا تو یقیناً وہ فرماتے ہیں اس کے لیے ہو جا تو ہو جائے. میں نے عرض کیا کہ پہلی دلیل کو ہم کہہ سکتے ہیں
کہ وہ ایک تاریخی حقیقت ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا، رب العالمین نے اس پر مہر تصدیق ثبت فرمائی، اور یہ عقیدہ ہے. کہہ سکتے ہیں، اگر نہ کوئی کہنا چاہے تو نہ کہے. یہ جو فرمایا اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا نہیں بنایا تھا، عقلی طور پر بھی بندہ غور کرے تو اس کے سوا اور کوئی جواب نہ ہوگا. کیسے؟ میں آپ اولاد چاہتے ہیں، کیوں؟ پنجابی میں کہتے ہیں اوکھے وقت کم ہوں گے، یہی کہتے ہیں. دیہاتوں میں، گاؤں میں کیا کہتے ہیں چوئی صاحب؟ اللہ کو محتاجی ہے کسی اوکھے وقت میں کسی کی. دوسرا، میں آپ، اگر کوئی ایسے نہیں تو مجھے سمجھا دے. اسامہ جی، میں آپ اولاد چاہتے ہیں کہ ہمارا سلسلہ باقی رہے، یہی بات ہے یا کچھ اور ہے؟ کیوں محمد علی صاحب کہتے ہیں اترا نے خطرہ مر گیا، نام نشان مٹ گیا. پنجابی میں جو باتیں بنائی ہوئی ہیں اس کے پیچھے بھی کچھ سوچ سمجھ کہ اس کا کوئی ہے ہی نہیں تھا تو نام مٹ گیا. ہم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اس کا نام مٹ جائے؟ میں تو نہیں چاہتا. منہ سے بولے نہ بولے، کیوں چھ بولے نہ بولے، دل میں خواہش ہے کوئی نام لینے والا تو. ہم کیا، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، میرا پچھوں میں سچا نام رکھ. یہاں تو جھوٹ کے کاروبار نہیں. وَاجْعَلْ لِي، یہ انسان کی فطرت میں ہے. تو مجھے اور آپ کو تو ضرورت ہے کہ کوئی ہو جو ہمارا نام باقی رکھے. اللہ کو ہے ضرورت ہے، اللہ بے نیاز ہے. ساری کائنات بدبخت بن جائے، ان کی شان میں کوئی کمی نہیں. ساری کائنات نہایت درجے کی متقی بن جائے، ان کی شان میں کوئی اضافہ نہیں. تو دو مقصد، اولاد کے بنانے کے، مانگنے کے، طلب کرنے کے. کیا مقصد؟ کہ مشکل وقت میں کام آئے، اور اللہ خیر کرے اچھی اولاد آتی ہے کام. یہ کوئی ایسی بیکار تھا، اللہ نہ کرے کسی کے برے ہوں تو وہ مشکل نہ آسان، بلکہ آسان وقت کو مشکل بنانے میں برا کردار ادا کرتے ہیں. اللہ کسی کی اولاد بری نہ ہو. اور دوسرا کہ ہمارا تذکرہ، ہماری یاد باقی رہے. محتاج اللہ تو نہیں، تو اللہ نے کیوں بیٹا بنانا ہے؟ آئیے میرے ساتھ 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت شریفہ، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور کہہ دیجئے ساری تعریف اللہ تعالیٰ کی. لم يتخذ ولدا، انہوں نے کوئی بیٹا نہیں بنایا. ولم يكن له شريك في الملك، اور بادشاہت میں ان کا کوئی ساجی نہیں، شریک نہیں. ولم يكن له ولي من الذل، اور کمزوری میں ان کا کوئی دوست نہیں، نہ کمزوری ہے نہ کمزوری میں کوئی دوست. وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، وہ ان باتوں سے بہت بڑے ہیں، ان کی تکبیر بیان کیجئے. تکبیر کا بیان کرنا. سورہ آل عمران دیکھ لیجئے، آیات شریفہ 59 اور 60. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، یقیناً عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ تعالیٰ کے ہاں آدم علیہ السلام کی مثال کی مانند ہے. کیا ہوا؟ خلقہ من تراب، اللہ تعالیٰ نے انہیں یعنی آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا. ثم قال، پھر انہوں نے فرمایا لہو، ان سے، کن، ہو جا،
फयकून, तो होगी। अलहक मिन रब्बिक, हक यकीनन, अलहक आपके रब की तरफ से है। फला तकुम मिनल मुमतरीन, तो आप शक करने वालों में से न हो जाइए। तो अल्लाह ने कुन कह के जिस तरह आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, इसी तरह कुन फरमा के ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। इसी हवाले से कुछ मजीद बात अल्लाह की तौफीक से कल के सबक में अर्ज करने की कोशिश की जाएगी। अल्लाह ताला हमारी मजलिस को मुबारक बनाए, कहने सुनने की गलती को मुआफ फरमाए। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्किही व अला आलिही व अस्हाबिही व अहले बैतिही व अतबाही इला यौमिद्दीन व अतबाही इला यौमिद्दीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये डॉक्टर फजल इलाही साहब का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।